نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام دیکھنا نصیب فرمایا، ماہ محرم الحرام میں ذکر امام حسین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمانوں کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اب اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس میں بھی قربانی دی گئی اور آخری مہینہ جو ہے اس میں بھی قربانی دی گئی۔ وہ کس طرح؟ پہلے مہینے میں محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین پر اپنے نانا کا دین بچایا، اپنے نانا کا دین بچایا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور نیزے پر چڑھ کر، نیزے کی نوک پر چڑھ کر آپ نے قرآن پاک پڑھا، آپ نے قربانیاں دی، اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ اور آخری مہینے میں قربانی کس طرح؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی۔ وہ تو اور معاملہ کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا، چھری چلائی، چھری نہ چلی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں جنت سے مینڈا بھیج دیا، پھر وہ مینڈا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ یہ اور واقعہ، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس کا آغاز بھی قربانی سے اور آخری بھی مہینہ قربانی کے حوالے سے۔ آج محرم الحرام کی 4 ہے، انشاءاللہ اگلے بیان میں ذکر امام حسین آپ کی شہادت کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے روایت ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرۃ مزمار عند نعمت ورنۃ عند مصیبۃ۔ فرمایا 2 آوازوں پر، کتنی آوازوں پر؟ 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ کون کون سی؟ ایک، خوشی کے وقت باجا بجانا، خوشی کے وقت باجا بجانا اور مصیبت کے وقت چلانا۔ اب یہ 2 ایسی آوازیں ہیں کہ جو بندہ یہ آوازیں نکالتا ہے، یعنی کہ خوشی کے وقت باجا بھی بجاتا ہے اور نمبر 2 مصیبت کے وقت چلاتا بھی ہے، یہ 2 ایسے کام ہیں، ایسی آوازیں ہیں کہ جب بندہ یہ نکالتا ہے تو دنیا میں بھی اس پر لعنت کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت کی جائے گی۔ یہ 2 آوازیں ایسی ہیں۔ اب خوشی ملنے پر، شکر اور مصیبت آنے پر صبر کرنا چاہیے۔ انسان کو خوشی آئی، اللہ کی طرف سے اللہ نے اسے نعمتیں عطا فرمائی، خوشیاں عطا فرمائی، تو اسے چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت سی پریشانیاں ہیں، پریشانیوں میں وہ مبتلا ہیں، تو آپ شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خوشی عطا فرمائی، میرے دل کو سکون ملا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تم باجے بجاتے ہو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے موقع پر لوگ ناچ گانا بھی کرتے ہیں، باجے بھی بجائے جاتے ہیں، خوشی کا دن بھی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 2 آوازیں ایسی ہیں کہ جب بندہ وہ نکالتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ اب آپ خود اس پہ غور کریں۔ اور
خوشی کے موقع پر باجا بجانا اور مصیبت کے وقت چلانا، چہرہ نوچنا مصیبت کے وقت، سینہ کو بھی کرنا، اپنے کپڑے پھاڑنا، یہ باعث لعنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اب بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر اتنی مصیبت آ گئی، اتنی مصیبت آ گئی، یا ان کے گھر سے کوئی فرد فوت ہو گیا، یا دیگر مسائل جو پیش آتے ہیں، تو اتنی مصیبت آ گئی کہ جناب والا اس نے اپنا چہرہ نوچنا شروع کر دیا، اپنا سینہ چاک کرنا شروع کر دیا، اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا، تو یہ لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ خوشی کے وقت جو بندہ باجا بجائے اور مصیبت کے وقت جو بندہ چلاتا ہے، اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنتیں کی جاتی ہیں۔ اب حق کیا ہے، انداز کیا ہونا چاہیے ان دو موقع پر؟ وہ یہ کہ جب بندے کے اوپر خوشی آئے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا، تو نے مجھے خوشیاں عطا فرمائی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جب بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، گھریلو معاملات کی وجہ سے یا باہر کے معاملات کی وجہ سے یا کوئی بھی، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے اپنے در کا محتاج رکھا ہے، اپنے تو نے در کا مجھے محتاج رکھا ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو ناچ گانا چل رہا ہے، باجے بج رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن حضور کے فرمان پر عمل بھی کرے کہ خوشی کے وقت باجا بجانا دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور مصیبت کے وقت چلانا دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے اور مصیبت کے وقت میں بھی صبر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے غم بھی دیے، تو نے مجھے تکلیف بھی دی، اور سب کچھ تیری طرف سے تھا، تو ہی مجھے دینے والا ہے، خوشیاں بھی اور مصیبتیں بھی، اور یا اللہ تو مجھے مزید خوشیاں عطا فرما اور ان مصیبتوں کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا مانگا کرے۔ اور اصل بات یہی ہے، اس حدیث پاک کی اصل بات یہ ہے کہ خوشی کے وقت شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہیے۔ اصل طریقہ یہ ہے، نہ کہ باجا بجانا اور اپنے چہرے کو نوچنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، یہ لعنت کی گئی، اس کام پر لعنت کی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں خوشی کے وقت شکر ادا کرنے کی، لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصیبتوں کے وقت ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔